اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ما یجب علی المسئول فی المسئول ان یفصل فیہ لِاحْتِمَالِهِ الْاسْمِيَّةَ وَالْفِعْلِيَّةَ لِاخْتِلَافِ التَّقْدِيرِ أَوْ لِاخْتِلَافِ النَّحْوِيِّينَ وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، آج ہماری بحث ایک مسئلہ اور ایک نقطہ ادبی کی طرف ہے، اور وہ یہ ہے، توجہ، کبھی کبھی ایک جملہ ہمارے پاس ہے جس میں دو احتمال ہیں، اسمیہ ہونے کا بھی احتمال ہے اور فعلیہ ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اس آج کی عبارت میں ما یجب علی المسئول فی المسئول ان یفصل فیہ للاحتمال الاسمیہ والفعلیہ لاختلاف التقدیر اور لاختلاف النحویین۔ توجہ فرمائیے، عرض کیا ہے آج ہماری بحث ایک مسئلے کے بارے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس ایک جملہ ہے جس میں دو احتمال ہیں، ایک جملہ ہے دو احتمال اس میں ہیں، اسمیہ ہونے کا بھی احتمال ہے، فعلیہ ہونے کا بھی احتمال ہے۔ کیوں بھائی ایک جملہ ہے اس میں اسمیہ ہونے کا بھی احتمال ہے، فعلیہ ہونے کا بھی احتمال ہے، منشا کیا ہے، ریشہ کیا ہے، ان احتمالات کا منشا کیا ہے، کہاں سے اس کی جڑیں پھوٹتی، کیوں دو احتمال دے رہے ہو؟ توجہ، دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس جملے کے اندر اسمیہ اور فعلیہ کا احتمال دیا جا رہا ہے۔ منشا احتمال، اس احتمال کا جو منشا ہے وہ دو چیزیں ہیں، اختلاف تقدیر، نمبر دو اختلاف نحویین۔ اختلاف تقدیر، نمبر دو اختلاف نحویین۔ جب ایسا ہے، کیسا ہے؟ ایک جملہ ہے جس کے اندر دو احتمال ہیں، اسمیہ ہونے کا بھی احتمال ہے، فعلیہ ہونے کا بھی احتمال ہے۔ کیوں بھلا دو احتمال آئے؟ منشا کیا ہے؟ ان احتمالات کا منشا کیا ہے؟ کیوں دو احتمال آ رہے ہیں؟ دو چیزیں، اختلاف تقدیر، نمبر دو اختلاف نحویین۔ جب ایسا ہے تو کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی سے سوال کیا جائے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ فوراً جواب نہ دے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ جب ایسا ہے تو سوال کرنے والا جو ہے اس کو چاہیے تھوڑی سی غور فکر کے ساتھ جواب دے، فوراً بلا فاصلہ جو ہی سوال آیا فوراً کہ جملہ اسمیہ ہے جی، یہ جملہ فعلیہ ہے، نہ، ایسا نہ کرے، بلکہ کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ جب ایسا ہو تو تفصیل دے، ٹھیک ہے یا نہیں، تفصیل دے، اس طرح کہے کہ اگر اس طرح تقدیر لیں بنا بر ایک تقدیر جملہ اسمیہ ہے، بنا بر تقدیر دیگر یہ جملہ فعلیہ ہے، یا یہ بعض نحویوں کی نظر میں، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور فلاں بعض نحویوں کی نظر میں یہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی اس میں تفصیل دینی چاہیے، ایسے نہیں بلا فاصلہ اس کا جواب دے دے۔ اصل مطلب پتہ نہیں میں کلیئر کر پا رہا ہوں یا نہیں، اصل مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ ہے جی ہمارے پاس جس میں دو احتمال ہیں میرے بچے، جملہ اسمیہ ہونے کا بھی احتمال ہے، فعلیہ ہونے کا بھی احتمال ہے۔ کیوں یہ احتمال ہیں؟ دو وجہ ہیں، اختلاف تقدیر، نمبر دو اختلاف نحویین۔
تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مسئول ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ بلا فاصلہ جواب نہ دے بلکہ اس میں وہ تفصیل دے جب ایسا ہے کہے کہ مثلا اگر یہ تقدیر ہو تو جملہ اسمیہ ہے، اگر یہ تقدیر ہو تو جملہ فعلیہ ہے، اگر اس نحوی کی نظر کو دیکھیں تو جملہ اسمیہ ہے، اس نحوی کی نظر کو دیکھیں تو جملہ فعلیہ ہے. یعنی اس کو تفصیل دینی چاہیے، نہ کہ نہ فوراً ایک ہی یا جملہ اسمیہ کہہ دے یا جملہ فعلیہ کہہ دے. نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہماری آج بحث ہونا چاہتی ہے. دوبارہ سن لو، آج کس میں بحث ہے؟ بحث ہماری اس میں ہے کہ جناب ایک ہمارے پاس جملہ ہے، ٹھیک، اس میں دو احتمال ہیں، اسمیہ کا بھی ہے فعلیہ کا بھی ہے. کیوں دو احتمال ہے؟ منشا دو چیزیں ہیں، اختلاف تقدیر، اختلاف نحویین. تو جو مسئول ہے جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ فوراً جواب نہ دے بلکہ جواب دے تو تفصیل دے، کہے کہ اگر یہ تقدیر ہو تو جملہ مثلا اسمیہ بنتا ہے، اگر یہ تقدیر ہو تو جملہ فعلیہ ہے، اگر فلاں نحوی کی نظر ہو تو اسمیہ ہے، اگر وہ فلاں دوسرے نحوی کی نظر کو دیکھیں تو فعلیہ ہے. اس طرح کر کے اس میں اس کو تفصیل دینی چاہیے. یہ تو ہے اصل مسئلہ ہمارا جو آج پیش کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک جملے میں دو احتمال ہیں، اسمیہ اور فعلیہ کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بحث ہے ہماری. اصل موضوع یہ ہے. اب جناب علی جی مثالیں دیں. مثلا کیسے؟ پہلی مثال قرآن مجید سے توجہ. ابشر یہدوننا، یہ آپ عزیزوں کی خدمت میں ہیں. ابشر یہدوننا، اس جملے کے اندر دو احتمال ہیں. جملہ اسمیہ کا بھی احتمال ہے اور جملہ فعلیہ ہونے کا بھی اس میں احتمال ہے. توجہ فرمانا. مثال ابشر یہدوننا، اس میں دو احتمال ہیں، اسمیہ ہونے کا بھی احتمال ہے، فعلیہ ہونے کا بھی احتمال ہے. منشا وہی اختلاف تقدیر کی بنا پہ یہاں جو ہے اس میں دو احتمال ہیں. اسمیہ کیسے ہے؟ توجہ کرو. بشر مبتدا، یہدوننا خبر، پس جملہ اسمیہ ہے. اب بشر یہدوننا، جی ترکیب کرو، کون سا جملہ ہے جی؟ آپ کسی عزیز سے سوال ہوا، کہو جناب اس میں دو احتمال ہیں، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسمیہ کیسے ہے جی؟ بشر مبتدا، یہدوننا خبر ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. پھر ممکن ایک انقلت آپ کریں اور سوال کریں. جملہ اسمیہ ہے لیکن ایک سوال، بریکٹ میں سوال، کہ جناب یہدوننا خبر جو ہے وہ جمع ہے، مبتدا جو بشر ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں ہے. مبتدا خبر کے درمیان تو مطابقت ہوتی ہے. بشر المبتدا، یہدوننا خبر، یہدوننا جمع ہے. ٹھیک. بشر جو ہے وہ مفرد ہے، مطابقت کوئی نہیں ہے مبتدا خبر کے درمیان. یہ ایک سوال پیدا کریں. سوال اگر یہ کوئی سوال کر دے تو جواب یہ ہے کہ بشر سے مراد جنس بشر ہے، اور جنس میں تو بہت سے افراد ہوتے ہیں نا، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بشر سے مراد جنس بشر نے، تو پھر یہدوننا خبر ہے، بشر سے مراد بھی جنس بشر ہے، مطابقت بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک احتمال اور بھی ہے، عرض کرتا چلوں اسی سوال کے جواب میں، کہ یہ جو ابشرون پہ حمزہ ہے، یہ حمزہ استفہام انکاری کا ہے. حمزہ استفہام انکاری کا ہے. جب یہ لیا تو بشر جو ہے یہ نکرہ در سے آ کے نفی ہوگا. پھر
جب حمزہ سے مراد استفہام انکاری لیا بشر نکرہ ہے تو نکرہ در سیاق نفی پھر عمومیت آ جائے گی، اس میں بھی عمومیت آ جائے گی، نکرہ در سیاق نفی بن گیا تو یہ جناب جواب دیے گئے ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں سوال کے جواب میں کہ مبتدا خبر میں کیا مطابقت ہے، کیسے ہے۔ پس اب بشر یہدوننا، بشر مبتدا یہدون خبر، جملہ ہے اسمیہ ہے۔ دوسرا احتمال آغا جان اس کے اندر یہ ہے کہ بشر فاعل ہے، یہدی جو فعل معذوف ہے، یہدی جو فعل معذوف ہے، بشر اس کا فاعل ہے، بشر فاعل ہے، فعل یہدی معذوف کا، ٹھیک ہے۔ یہدی بشر یہدوننا، یعنی بشر فاعل ہے یہدی کا، جب ایسا ہو گیا تو یہ جملہ ہے کون سا بن گیا جی؟ جملہ ہے فعلیہ، اسمیہ بھی بتا دیا آپ کو، اب یہ بن گیا جملہ ہے فعلیہ، ٹھیک ہے۔ دو احتمال نکل آئے، ٹھیک ہے۔ مصنف سے پوچھتے ہیں جناب آپ قاضی ہیں، ہمارے چیف جسٹس ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہونا چاہیے یا جملہ فعلیہ، کون بہتر ہے؟ ہیں تو دونوں احتمال، ارجح کون ہے ان میں زیادہ، ارجح اور راجح کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ جملہ ہے فعلیہ ہے۔ میری نظر میں اگر پوچھو تو وہ جملہ فعلیہ کا ہونا ارجح ہے۔ وجہ ارجحیت بھلا کیا ہے؟ یہاں نہیں لکھی ہوئی، کیوں ارجح مصنف نے اس کو قرار دیا ہے؟ چونکہ توجہ کرو، غالباً، ٹھیک ہے یا نہیں، افعال سے استفہام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، غالباً افعال مورد استفہام جو ہے نا واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فارسی والا کہتا ہے بطور غالب از افعال استفہامی شود، بطور غالب افعال سے استفہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے پیچھے مبادی وغیرہ میں پڑھا تھا کہ یہ جو حمزہ ہے اس کے حمزہ غالباً فعل کے اوپر آتا ہے، بشرون، تو اس میں پاس حمزہ کے بعد ایک یقیناً فعل ہے کیونکہ حمزہ غالباً فعل پہ آتا ہے، یہ بھی ساتھ ہو گیا۔ یہ ارجح ہونے کی دلیل کہ یہ جملہ ہے کون سا ہے رجان؟ فعلیہ ہونا ارجح ہے۔ توجہ آپ نے فرما لی، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں جو کہا ہے وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ، اس کی مثالیں ہیں کہ ایک ایک جملے میں دو احتمال ہیں، اسمیہ کا بھی فعلیہ کا بھی۔ ایک مثال دی ہے اب بشرون یہدوننا کی، دوسری مثال پہ توجہ فرمائیے، وہ یہ ہے ما جاءت حاجتک، اس مثال پہ غور فرمائیے، ما جاءت حاجتک، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ جو حاجتک ہے اس کو ایک مرتبہ رفع بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حاجتک کا بھی پڑھا گیا ہے، حاجتو کا بھی ہے، حاجتک کا بھی ہے۔ اگر عام لوگ توجہ کرنا حاجتو کا پڑھیں اگر تو یہ جملہ فعلیہ ہے، حاجتو کا پڑھیں گے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اگر پڑھتے ہیں ما جات حاجتک کا اگر نصب پڑھتے ہیں اس پہ تو یہ جملہ ہے اسمیہ ہے۔ کیسے ہیں وہ بیان کروں گا، لیکن اس نقطہ کو تو لو نا، ما جاءت حاجتو کا پڑھیں، حاجتو کا پڑھیں تو یہ جملہ فعلیہ۔ اگر پڑھیں ما جاءت حاجتک کا پڑھیں گے تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیسے بھلا؟ توجہ فرماؤ، ما جاءت حاجتک، جاءت کو بنایا گیا ہے افعال ناقصہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے کہ جاءت بمعنی سارا ہے، جاء بمعنی سارا ہے۔ جب ابھی توجہ کرو، جب جاء بمعنی ہو گیا سارا تو حاجتوں کا جو ہے یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟
اسم جا بمانا سارا حاجتوں کا اس کا اسم ما جو ہے وہ اس کی خبر مقدم ما جات حاجتوں کا جا جو بمانا سارا ہے اس کا اسم ما خبر مقدم یہ جملہ ہے فعلیہ ہو گیا. اچھا اگر پڑھتے ہیں ما جات حاجت کا جا بمانا سارا تو لیں گے نا. اچھا اس جات کے اندر ایک ضمیر ہے جو ما کی طرف پلٹے گی اور جا کا اسم جات کے اندر ضمیر ہے حاجت کا اس کا کیا بنے گی خبر. جات حاجت کا جا کے اندر ضمیر جا جو سارا کے معنی میں ہے جا کے اندر ضمیر اس کا اسم حاجت کا خبر جات کی خبر جا جو سارا کے معنی میں یہ رکھ کے حاجت کا خبر یہ پورا جملہ بن کر ما جو استفہامیہ ہیں ٹھیک ہے یہ بنائیں گے ما مبتدا جات حاجت کا اس کی بنے گی خبر. تو جملہ کون سا ہو گیا جی اسمیہ. ما کو کیا بناؤ گے ما کو بناؤ گے مبتدا جاءت حاجت کا جا فعل ضمیر فاعل ہے اس کا اسم یعنی اور حاجت کا خبر یہ جملہ ما کے لیے خبر. تو یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. یہ جو مثالیں دی ہیں یہ اختلاف تقدیر کی بنا پر یہ جو ہیں احتمال بنے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اس میں اسمیہ ہونے کا بھی احتمال آ گیا ہے اور فعلیہ ہونے کا بھی احتمال پایا گیا ہے جیسا کہ آپ نے توجہ فرمائی ہے. ابھی توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ. ما یجب علی المسئول فی المسئول ان یفصل فیہ لاحتمالہ الاسمیۃ والفعلیۃ لاختلاف التقدیر او لاختلاف النحویین. ما یجب علی المسئول فی المسئول ان وہ موارد ما یعنی وہ موارد کہ جس میں مسئول پر مسئول ان کے بارے میں تفصیل دینا واجب ہے. ما یجب علی المسئول فی المسئول ان ما یعنی وہ موارد کہ مسئول پر مسئول ان کے بارے میں تفصیل دینا واجب ہے. کیوں تفصیل واجب ہے جی لاحتمالہ الاسمیۃ والفعلیہ چونکہ اس میں اس مورد میں ٹھیک ہے یا نہیں اسمیہ اور فعلیہ ہونے کا احتمال ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. لاحتمالہ الاسمیہ والفعلیہ چونکہ اس میں اسمیہ اور فعلیہ کا احتمال ہے. یہ کیوں اس کی کیا وجہ ہے اسمیہ اور فعلیہ ہونے کا احتمال ہے. دلیل لاختلاف التقدیر اور لاختلاف النحویین اختلاف تقدیر کی بنا پر یا نحویوں کے اختلاف کی بنا پر. وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ لہذا اس کی مثالیں ہیں منہا ان مثالوں میں سے ایک یہ ہے نحو ابشر یہدوننا. ٹھیک ہے بشرون کیا بناؤ گے مبتدا یہدوننا خبر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. دوسرا احتمال دے دیا ہے کہ بشرون فاعل ہے فعل معذوف یہدی کا یہ جملہ فعلیہ ہے. فل ارجعو تقدیر بشر فاعلا بیہدی ارجع اور بہتر یہ ہے کہ بشر فاعل ہے یہدی معذوفاً یہدی معذوف کا. والجملۃ فعلیۃ اور جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے نا. ارجح کیوں ہے چونکہ حمزہ کے بعد فعل آتا ہے اکثر لہذا ارجح یہ ہے کہ حمزہ کے بعد فعل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ تَقْدِيرُهُ مُبْتَدَى جیز تقدیرہ اب بشرون یہدوننا. ٹھیک ہے یا نہیں. یہ جو بشرون ہے یہ مبتدا ہو یہ بھی جائز ہے یہدوننا خبر ہو.
وَيَجُوزُ تَقْدِيرُهُ مبتدا جائز تقدیر اس بشر کی کو فرض کریں مبتدا. وَمِنْهَا ان امثلہ میں سے قولہم ما جاءت حاجتک عربوں کا قول ہے ما جاءت حاجتک. اس کے اندر بھی عرض کر چکا ہوں دو احتمال ہیں. اس میں ایک احتمال ہے یہ فعلیہ ہے, دوسرا احتمال ہے یہ اسمیہ ہے. جلدی جلدی پھر کہوں فعلیہ کیسے ہوا ہے؟ جاءت بمعنی لیا ہے سارا کے, ٹھیک ہے نا. حاجتوں کا ہو گیا اسم, ما ہو گئی اس سارا جو جا سارا والا ہے خبر مقدم, جملہ فعلیہ ہو گیا. حاجت کا پڑھیں تو یہ اسمیہ ہے. کیوں؟ ما کو بناؤ گے مبتدا, جا سارا والا فعل, ضمیر اس کا اسم, حاجت کا خبر. یہ پورا جملہ ما کی کیا بنے گیا؟ خبر. جملہ اسمیہ ہو گیا. ما جات حاجتوں کا فإنه يروى برفع حاجتوں کا, روایت ہوئی ہے حاجتوں کا رفع کے ساتھ. فالجملۃ فعلیۃ, پس جملہ ہے فعلیہ ہے. وبنصبها یعنی یروى بنصبها حاجتوں کا کے نصب کی بھی روایت ہوئی ہے, حاجت کا پڑھا گیا ہے. فالجملۃ اسمیۃ, پس جملہ ہے اسمیہ ہے. وذالک توجہ ذالک یہ کیسے اسمیہ فعلیہ بنے؟ لأن جاء بمعنی سارا, اس لیے کہ یہ جو جاءت ہے میں جاء یہ جاء بمعنی سارا ہے. فعلی الاول ما خبر ہوا, فعلی الاول جب حاجتوں کا پڑھا ہے یعنی حاجتوں کا جب پڑھا ہے فعلی الاول اول یعنی جب حاجتوں کا پڑھا ہے ما خبر ہوا جاءت کی خبر ما ہے, وہ حاجتوں کا اسمہا اور حاجتوں کا جاء کا اسم ہے جاءت کا. یہ ضرور کہیں جاءت بمعنی سارت کی لے کر پھر یہ نہیں, ٹھیک ہے یہ نہیں. حاجتوں کا اسم ہوا جاءت کا اسم ہے. وَعَلَى ثانی یعنی جب کیا ہو حاجت کا ما جاءت حاجت کا اس کی بنا پر ما مبتدا ہے. وَاسْمُهَا ضمیر و ما اسم جاء جو سارت کے معنی میں اس کا اسم کیا ہوگا؟ ضمیر و ما, ضمیر ہے جو ما کی طرف جاتی ہے. وَأُنِّسَا حَمْلًا عَلَى مَعْنَى ما, انسا فعل مؤنث لائے جاءت کیوں لائے؟ انسا حملاً علی معنی ما, حمل کرتے ہوئے ما کے معنی پر, کیونکہ ما کا معنی وہ مؤنث ہے جو کہ حاجت مراد ہے, اس لیے وہ حاجت کا خبر ہوا اور حاجت کا جو ہے خبر ہوا اس جاءت کی کیا ہے؟ خبر ہے. وعلی الثانی ما مبتدا واسمها ضمیر ما وانسا حملا علی معنی ما وحاجت کا خبر ہوا. وعلی الثانی ثانی کی بنا پر جب حاجت کا پڑا نصب ہونے والی صورت, ٹھیک ہے نا. ما ہے مبتدا واسمها ضمیر ما, اسمها کس کا اسم؟ اور جاءت کا اسم. جاءت جو سارت کے معنی میں ہے سارا کے, اس کا اسم ضمیر ما, ضمیر ہے ما کی. وانسا فعل مؤنث لایا ہے جاءت کا حملا علی معنی ما کے معنی پر حمل کرتے ہوئے, کیونکہ ما کا معنی مؤنث ہے. وحاجت کا خبر اور حاجت کا جو ہے وہ جاءت کی خبر ہے. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ موفق مید رہو, سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی